السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہوم ٹی وی اور ساتھ ہی فیس بک لائیو پر بھی میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اور آج کل میں نے گفتگو کی تھی کچھ تھوڑی سی جو پاکستان میں کرونا کی وبا ہے اس کی صورتحال کے حوالے سے، اور کچھ ایسے مرحومین کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ جن سے ذاتی تعلق بھی تھا اور جن سے ذاتی تعلق نہ ہونے کے باوجود ایک قومی نقصان کے طور پر ہم دیکھ رہے تھے۔ تو وہ ایک مختلف شعبے کے لوگ تھے۔ آج پھر ایک روح فرسا خبر جو ہے وہ سامنے آئی، تو اس سے 2-3 دن پہلے بھی ایک ایسی ہی خبر سننے کو ملی تھی کہ جس سے دل جو ہے وہ پہلے ہی ملال کی کیفیت میں موجود تھا، لیکن کل میں چاہتا تھا کہ ان کے حوالے سے ایک الگ باقاعدہ پروگرام انہی کے لیے کیا جائے، لیکن آج اتفاق سے پھر اسی طرح کی ایک خبر سامنے آ گئی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہے اس کو میں اس شعر سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ جی 3 دن پہلے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ابتدائی زمانے میں راج کرنے والی خاتون، جنہوں نے اپنی کم عمری میں پاکستان کی فلم میں بطور ہیروئن کام کیا اور پھر آخری وقت تک وہ جو ہے فلم انڈسٹری سے وابستہ رہی، اور ان کا ایک تعلق یہ بھی تھا کہ وہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے اس کی پاکستان کی فلم انڈسٹری کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ میری مراد جو ہے سنتوش کمار گھرانے سے ہے، جن کا اصل نام موسیٰ رضا تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں دلیپ کمار جن کا نام یوسف خان تھا وہ دلیپ کمار کے نام سے تھے۔ اسی طرح سے بہت سے مسلمان اداکار جو تھے ان کے نام اس مناسبت سے فلمی دنیا میں رکھے جاتے تھے، چونکہ انڈین فلم انڈسٹری میں زیادہ تر جو ہے یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ ان ناموں کو پذیرائی زیادہ ملتی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے سنتوش کمار صاحب، سید موسیٰ رضا، وہ جو ہے ان سنتوش کمار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر ان کے گھرانے سے عشرت عباس، ان کے چھوٹے بھائی، جو فلم اسٹار درپن کے نام سے مشہور ہیں، پھر ان کے ایک اور چھوٹے بھائی ایس سلیمان، سید سلیمان، وہ فلم میں انہوں نے ایز اے ایکٹر شاید ایک آدھ کسی فلم میں کام کیا، لیکن ایز اے ڈائریکٹر وہ پاکستان کے بہت بڑے لیونگ لیجنڈ ہیں اس وقت بھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو ان کا حوالہ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ صبیہ خانم جو ہے وہ ہمارے درمیان سے 2-3 دن پہلے رخصت ہوئی، اور انہوں نے ایک طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور ان کے حوالے سے بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ پوری ایک اکیڈمی تھی، پورا ایک انسٹیٹیوشن تھا فلم انڈسٹری کے حوالے سے، اور ان کو بہت جانا پہچانا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام مختار بیگم تھا، لیکن انور کمال پاشا نے انہیں صبیہ خانم کے نام سے اپنی پہلی فلم غالباً بیلی میں، اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی پہلی فلم بیلی تھی، جس میں ان کو صبیہ خانم کے نام سے متعارف کرایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ اور جب عشق لیلا کے دوران صبیہ اور سنتوش، یا عشق لیلا سے پہلے
کوئی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ رہی یا جس طرح سے بھی تھا، لیکن عشق لیلا میں وہ لیلا کا کردار انہوں نے کیا اور مجنو کا کردار ان کے ہسبینڈ سنتوش کمار صاحب نے کیا. تو اس طرح سے عشق لیلا اور اس وقت کی فلم انتقام اور اس وقت کی بے شمار فلمیں، ایک نہیں ہزار نہیں تو یہ کہ 500 سے اوپر فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد آخری وقت تک وہ کام کرتی چلی آ رہی تھی، اور پاکستان سے جانے سے پہلے تک انہوں نے یہاں کام کیا. پھر وہ اپنے بچوں کے پاس امریکہ شفٹ ہو گئی تھی. تو ان کا پچھلے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آج جو روح فرسا خبر ملی وہ طارق عزیز صاحب کے حوالے سے تھی. طارق عزیز ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، اور ان کا فنی سفر ریڈیو اداکار کی حیثیت سے، اسٹیج اداکار کی حیثیت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو ان کی کامیابیوں کی طرف جاتا چلا گیا. تو آج ان کے بارے میں بھی یہ خبر سننے کو ملی کہ کل آج ان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے، اور غالباً یہ کل رات کی خبر تھی لیکن آج آئی ہے. تو ان دو شخصیات کے حوالے سے میں آج کے پروگرام کو جو ہے یا گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. اور کچھ چیزیں طارق عزیز کا میں مختصر سا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ طارق عزیز 1936 میں پیدا ہوئے اور 2020 میں آج ان کا انتقال ہوا. اس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی عمر، جب 84 سال کی عمر پائی، لیکن وہ اس عمر میں بھی پچھلے سالوں میں بہت ایکٹیو رہے، اور اپنا پروگرام جو 1975 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر نیلام گھر کے نام سے شروع ہوا تھا، وہ پھر اب آ کر جو ہے وہ پاکستان شو کے نام سے وہ کرتے تھے. اور وہ واحد میزبان کمپیئر پاکستان انڈسٹری کے تھے جنہوں نے ہائیسٹ پے کیا. اور ان کا جو پروگرام نیلام گھر، جس کی نقل میں آج بے شمار انعامی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن نیلام گھر ایک ایسا پروگرام تھا جس میں نالج بھی دی جاتی تھی اور معلومات کا ایک ذخیرہ ہوتا تھا، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ علم کی طرف، عمل کی طرف، اور ایک ایسے کامیابیوں کے سفر کی طرف رواں دوا ہوئے کہ ان میں مطالعے کا شوق پیدا ہوا. خود طارق عزیز صاحب کا بڑا مطالعہ تھا، بے شمار شعر انہیں ازبر یاد تھے، اور بے شمار لوگوں کا کلام جو ہے وہ اس خوبصورتی سے ادا کرتے تھے. ان کی ادائیگی مادری زبان پنجابی ہونے کے باوجود ان کا اردو کا تلفظ ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتا تھا. ایسے لوگ اب ہمارے درمیان خال خال موجود ہوں گے، وگرنہ ایک بڑی تعداد جو تلفظ کے معاملے میں بہت سخت جان ہوتی تھی وہ اب آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے. اور اب میڈیا میں بھی جس طرح کی صورتحال ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طارق عزیز نے اپنے سفر کو ریڈیو براڈ کاسٹر کی حیثیت سے شروع کیا. پھر وہ پاکستان ٹیلی ویژن جب پاکستان میں آیا تو اس کے پہلے نیوز ریڈر، پہلے کمپیئر وہ رہے، انہوں نے اسٹارٹ لیا. یہ کریڈٹ ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. پھر وہ ٹیلی ویژن کے ایکٹر، ڈرامہ ایکٹر بھی رہے. اس زمانے میں اس طرح سے لائیو ہوتا تھا، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی کہ اپنا سین کر کے پھر جو ہے بیک ڈراپ پہ جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے. تو اس اسکرپٹ کو یاد کرنا اور پھر اس طرح سے بولنا، اور اس میں ایڈیٹنگ کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. وہ ان کا ایک بڑا
کارنامہ تھا. پھر وہ اس شعبے سے اس طرف آئے، لائیو شو کی میزبانی کی طرف آئے، اور اس میں وہ ایک بہت بڑے لیجنڈ کے طور پر انہوں نے جو اپنا نام مقام اور جو ٹرینڈ سیٹ کیا، اس ٹرینڈ سے بمشکل کوئی باہر نکل پائے گا. آج جتنے شو آپ دیکھتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں میزبانوں میں طارق عزیز کا جو ہے وہ ملتا ہے جھلک. تو پھر انہیں ایک سیاسی کارکن ہونے کا بھی شرف حاصل تھا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بڑا ایکٹیو رول انہوں نے کیا. اس کے بعد پھر وہ مسلم لیگ میں آئے اور مسلم لیگ میں بھی MNA ہوئے. پھر انہیں جو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا، بے شمار ایوارڈس انہیں ملے. پھر انہوں نے فلم کا رخ کیا، تو فلم میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور بہت قسم اس وقت کی ایک ایسی فلم تھی جو یعنی فوجی پس منظر میں ایئر فلائٹ کی، ہماری جو ایئر فورس کے پس منظر میں بنائی ہوئی گئی فلم تھی. تو اس میں بھی انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے سالگرہ ان کی ایک بڑی یادگار فلم تھی، اور بے شمار فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور فلموں کے حوالے سے انہوں نے بڑا وہ کیا. میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ان کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسی ہمہ-جہت شخصیت تھے. تو ایز اے براڈ کاسٹر، ایز اے نیوز ریڈر، ایز تھیٹر، فلم، ٹی وی ایکٹر، پھر وہ شاعر با کمال، خود بھی با کمال شاعر تھے. اور ان کا پہلا مجموعہ شاعری کا ہمزاد دا دکھ کے نام سے سامنے آیا، اور ان کا ایک پنجابی کی 4 مصرے میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ آج کی رات کی مناسبت سے ہے. آج ان کی تدفین ہو چکی ہوگی، تو اس حوالے سے یہ 4 مصرے مجھے بہت اس میں میرے دل کو چھونے کی حد تک ہے، اور یقیناً آپ کو بھی. اج دی رات میں کلا واں، اج دی رات میں کلا واں، کوئی نہیں میرے کول. اج دی رات میں کلا ہاں، کوئی نہیں میرے کول. اج دی رات تے میرے ربا، اج دی رات تے میرے ربا، نیڑے ہو کے بول. تو آج کی رات ان پر جو ہوگی وہ یہی والی ہوگی کہ آج وہ اکیلے ہوں گے اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اور آج انہوں نے اپنے رب سے بہت پہلے یہ بات کی کہ میں آج میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو آج میرے بہت قریب ہو کے مجھ سے بات کر لو. طارق عزیز کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ ان کی اولاد پھر اللہ نے واپس بھی لے لی. تو یہ وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب وہ پاکستان کو، اپنے ملک کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کیا تھا، ایک ایسا سماجی ادارہ بنایا تھا جہاں آج بھی اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور اس کو وہ بے سہارا یتیم بچوں وغیرہ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات اپنے والد کے حوالے سے بتائی. ان کے والد متحدہ ہندوستان میں سرکاری ملازم تھے، اور 1936 میں وہ میاں عبدالعزیز ان کا نام تھا. 1936 میں وہ اپنے قلمی نام سے مضامین لکھتے تھے. تو 1936 میں وہ لکھتے تھے اپنے آپ کو عبدالعزیز پاکستانی. تو یہ ایک بڑی
عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت 11 سال بعد پاکستان آزاد ہوا اور وہ 1936 میں ان کے والد نے اپنے آپ کو پاکستانی لکھنا شروع کیا، اور اس وقت بقول طارق عزیز کے کہ کوئی پورے ہندوستان میں 5 لوگ ایسے تھے جو خود کو اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے، ان میں سے ایک ان کے والد میاں عبدالعزیز صاحب تھے۔ تو جب ان کے ملازمت، چونکہ سرکاری ملازمت میں تھے، تو ان کے والد کے باس نے، جو کہ انگریز تھا، ان سے جب پوچھا کہ تم ہی وہ عبدالعزیز ہو، کسی نے شکایت کر دی، مخبری کر دی کہ یہ آدمی ہے اور یہ پاکستانی اپنے آپ کو لکھتا ہے اور اس حوالے سے مضامین لکھتا ہے، تو انہوں نے اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے کے بعد جو ہے، جب انگریز باس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تو وہ اسے برداشت کرتے چلے گئے، لیکن جو ہی اس باس نے، انگریز نے ان کے قائد اعظم کے حوالے سے اور پاکستان کے جو دیگر اس وقت کے جو تحریک آزادی کے جو دیگر رہنما تھے، ان کے حوالے سے جب کوئی بات ایسی کی جو ناقابل برداشت تھی، تو میاں عبدالعزیز نے اپنا خالص پنجابی مکہ جو ہے وہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا، اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا، اور وہ نوکری چھوڑ کر پھر انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے، تو یہ جو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طارق عزیز کا شو جو ہے وہ شروع ہوتا تھا اور جو ختم ہوتا تھا وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ ہوتا تھا، اور وہ اتنے پرجوش انداز میں نعرہ لگاتے تھے کہ آج کے بعد ہمیں اس طرح کا اندر کے جذبے کے ساتھ پرجوش آواز کا نعرہ سننے کو نہیں ملے گا کسی اور کمپیئر کے پاس، ابھی تک ایسا کوئی مثال نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آج تک جتنے کمپیئر تھے وہ اپنے اپنے انداز سے بلاتے تھے یا گفتگو کرتے تھے، لیکن طارق عزیز وہ واحد کمپیئر تھے جنہوں نے ایک انسگنیا، ایک شناخت دی اپنی کمپیئرنگ کو، کہ آج وہ الفاظ اگر کانوں میں کسی کے آتے ہیں تو فوراً سے جو ہے طارق عزیز کی شخصیت، ان کی صورت جو سامنے آ جاتی ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ تو طارق عزیز نے اس میں بھی اپنا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد کہاں تک وہ گئے اور اتنے بڑے لیجنڈ وہ ثابت ہوئے، یہ ایک اس پر یہ اتنی مختصر سی گفتگو جو ہے وہ صرف ان کو ایک خراج تحسین، ان کو ایک خراج عقیدت، ان کی خدمات کا ایک معمولی سا اعتراف ہے، جو شو بزنس کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، سخن فہمی کے حوالے سے، اور شعر شناسی کے حوالے سے جو ان کا ویژن تھا، جو ان کا کی جو ایک ان کے اندر جو ایک کہنا چاہیے کہ ان میں جو ایک وصف تھا، ایک خصوصیت تھی، وہ ہمیں کسی لیجنڈ میں اگر کہیں ملے گی تو ان میں ضیاء محی الدین صاحب بڑے باکمال آدمی ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے لیجنڈ ہیں، لیکن شعر گوئی کا اتنے شعبوں میں اپنے آپ کو منوانا، یہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ عزت اور یہ وصف جو ہے ودیت کرتا ہے کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، وہ انہوں نے ایک پہلو سے اپنی زندگی کو نہیں رکھا، بلکہ زندگی کے ہر اس پہلو میں اپنے آپ کو آزمایا، اور کچھ کر دکھانے کا جو ایک عمومی جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ جو ہے طارق عزیز کے یہاں، طارق عزیز کی شخصیت سے ملتا ہے، اور طارق عزیز
میں نے بہت پہلے بچپن میں ایک دفعہ ان کا انٹرویو سنا تھا، تو چونکہ بچپن کی سنی ہوئی باتیں بعین ہی یاد نہیں ہوتی، لیکن اس میں وہ کسی سے کو ایک قصے کو دہراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی جب ایک زمانے میں ایک پہیے کی سائیکل ہوتی تھی جس کو آدمی گول دائرے میں چلاتا تھا، اور لوگ بچے اس کو دیکھنے کے لیے جیسے بندر کا تماشا ہوتا تھا اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، تو اس طرح سے موت کا کنواں ہوا کرتا تھا، سرکس ہوتا تھا، تو اس طرح سے وہ بھی ایک کام ہوتا تھا کہ ایک پہیے کی سائیکل ایک صاحب چلاتے ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنا واقعہ اس میں اس طرح سے ہی بیان کیا تھا کہ سائی وال میں جو وہ ایک پہیے کی سائیکل چلانے والا آتا تھا اور اس کے گرد جو بچے جمع ہوتے تھے ان میں ایک لڑکا اور بھی شامل ہوتا تھا. وہ لڑکا میں ہوں، طارق عزیز. تو وہ اپنے بارے میں اس طرح سے بتاتے تھے، پھر خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میرا کوئی ایسا بچپن نہیں تھا کہ جس کو میں بہت مارکت العرا کہوں اور میں کہوں کہ جی میں نے بہت پڑھا یا بہت میں پڑھاکو تھا یا میں بہت کچھ یعنی ٹرینڈ سیٹر یا بالکل اس کے ساتھ نپے تلے انداز میں تھا، بلکہ اس وقت کے جو کھیل ہوتے تھے لڑکوں کے، گلی محلوں کے، گلی ڈنڈا یا کنچے یا اس طرح کے جو بھی کھیل ہوتے تھے، لٹو چلانا، تو وہ کہتے تھے یہ ساری چیزیں میری بچپن میں میرے ساتھ رہی ہیں. تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو میں یہ کہوں کہ جی میرا بچپن جو ہے میں آج سے جوڑ کر بتاؤں کہ میں تو بہت اس طرح سے تھا. وہ اپنے بارے میں بتاتے تھے کہ میں بالکل ایک نارمل، ایک سادہ زندگی کا آدمی تھا. انہوں نے بہت سارے کام کیے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی 60 سے 65-64 سال تک وہ ماشاءاللہ اپنی اس ساری ترقی کے اور فن کے اور ادب کے اور شعر کے سفر میں وہ جو ہے بہت نمایاں رہے اور انہوں نے بڑا نام کمایا، ملک کا نام روشن کیا، پوری دنیا میں وہ جانے پہچانے جانے لگے. اور ایک سب سے بڑی بات جو ان کی ایک خوبی تھی جو آج بھی ہمیں خال خال دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے شو نیلام گھر میں اپنی مرضی سے بالکل کلی طور پر آزاد ہو کر جو ہے وہ لوگوں میں انعامات تقسیم کرتے تھے. لیکن ان کے دامن پر یہ نہیں ہے، آج تک لاکھوں کے انعامات تقسیم کرنے کے باوجود ان کے دامن پر یہ داغ یا یہ دھبا نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی لالچ کیا ہو اپنی ذات کے لیے. تو ایک عمومی طور پر ہم ایسے اپنے خیالات میں وہ تھوڑے سے انقلابی اور لیفٹ کی سوچ کے حامل رہے، اسی لیے اس زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی تھی تو وہ اس پیپلز پارٹی میں بڑے اسلامی سوشلزم کے حوالے سے جو ہے ایک کارکن کی حیثیت سے کام انہوں نے کیا اور بہت ساتھ چلتے تھے جلسوں میں. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے علم اور ادب کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور بہت سارے ہمارے شعر و ادب کے لوگوں کی طرح سیاست کا اتنا رچ بسنے والا حصہ نہیں بنے کہ اصل جو ان کی شناخت تھی وہ اس میں کہیں دب جائے. حالانکہ انہیں وہ MMA کی سیٹ پر بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی اور جس طرح انہوں نے وہ الیکشن جیتا تھا اور جسے ہرایا تھا، اب اس وقت اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ سب لوگ ریکارڈ سے دیکھ لیں گے کہ کس شخصیت کو انہوں نے اس وقت شکست دی تھی 54,000 سے زیادہ ووٹ لے کر، اور ان کے مخالف کو کوئی 5,000 کے قریب
ووٹ ملے تھے. تو بہرحال طارق عزیز کی اس رحلت کے بعد، اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد، ایک ہمہ جہت شخصیت کا ایک ایسا باب ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا کہ یہ کمی کوئی اس طرح سے پوری نہ کر سکے. دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، جانے والوں سے دنیا خالی ہوتی رہتی ہے، لیکن لوگ آتے رہتے ہیں اور رواں دواں رہتا ہے قافلہ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قافلے کو رواں دواں رکھنے میں بھی سنگ میل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں یا سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. طارق عزیز ایسی ہی شخصیت میں یا ایسی ہی شخصیات میں سے ایک تھے کہ جن کی جو شناخت ہے وہ ہر اس شعبے میں جس میں انہوں نے کام کیا تھا اور کیا، اس میں آنے والوں کے لیے ایک رہنمائی کا وہ جو ہے سبب ہوں گے. ان سے لوگ جو ہے استفادہ کریں گے ان کی جو کام انہوں نے کیے تھے اس میں، اور جو آخر میں وہ اپنے لیے ایک زاد راہ چھوڑ کر گئے کہ ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے ایک ایسا سفر، ایک ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ جو ان کو ان کی یاد کو تازہ رکھے گا، زندہ رکھے گا، کہ اپنے تمام اثاثے انہوں نے جو ہے اس ملک اور اس قوم کو دے دیے. ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور ہوں گی، لیکن یہ آخری جملہ ان کے لیے اور میرے ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا الوداعی سلام. اور اب بات کرتے ہیں سبیہ خانم کے حوالے سے. تو سبیہ خانم جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا، سبیہ خانم نے پاکستان میں بڑا کام کیا، اور ان کے گھرانے سے ایک ذاتی تعلق میرا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ ایس سلیمان صاحب کے ساتھ میری ایک نیاز مندی ہے، اور اسی حوالے سے زرین پناہ صاحبہ کے ساتھ بھی میرا ایک نیاز مندی کا تعلق ہے. تو سلیمان صاحب ان دنوں بہت علیل ہیں، اور بلکہ بہت زیادہ شاید میموری بھی ان کی پراپرلی ان کا ساتھ نہیں دیتی، میموری لیپس ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں نے اپنا تعزیت نامہ جو ہے وہ زرین پناہ صاحبہ کو خط کو اپنے کال کے ذریعے دیا تھا، اور ان سے درخواست کی تھی کہ اگر وہ آ کر اپنے کچھ خیالات میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں تو اچھا لگے گا. لیکن چونکہ یہ ان کے اس وقت ایسے حالات نہیں تھے، وہ اپنی گفتگو کے دوران بھی مجھ سے جو ہے وہ سب باتیں یاد کر رہی تھی. وہ ساری سبیہ خانم کے حوالے سے، سنتوش کمار صاحب کی 2 شادیاں تھیں. تو ایک بڑی بیگم کا نام جمیلہ بیگم تھا، جمیلہ صاحبہ تھی، اور پھر دوسری بیگم یہ تھی. تو اس گھرانے کی خدمات بہت ہیں. فلم اسٹار درپن، پھر نیر سلطانہ، پھر یہ زرین پناہ صاحبہ خود انہوں نے فلم میں بڑا کام کیا. پھر پاکستان کی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ کلاسیکل ڈانسر تھی، اور دنیا کے 11 سربراہ مملکت اور جو بے شمار ڈگنیٹریز اور بے شمار جو سفارتکار اور بے شمار ثقافتی طائفوں نے انہوں نے اپنی پرفارمنس کی، اور گزشتہ 23 سال سے شوکت خانم میموریل کے لیے بغیر کسی معاوضے کے خدمات انجام دیتی ہیں ان بچوں کے لیے جو وہاں زیر علاج ہیں کینسر کے. تو فنی خدمات سے ہٹ کر ان کی اپنی ایک سماجی خدمت بھی ہے، انسانیت کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے. تو
تو ان سے جب بہت باتیں ہوئی تو وہ اپنی یادداشتوں میں گم ہو گئی تھی، اور انہی سے یہ باتیں بھی سننے کو ملی، کیونکہ ہم تو ایک فلم بین کے یا ایک عام آدمی کے، ہم شوبز کے لوگوں کے حوالے سے، فلم کے لوگوں کے حوالے سے، آرٹ کے لوگوں کے حوالے سے ایک اپنا ہی کنسپشن رکھتے ہیں کہ ذاتی زندگیوں میں کھنگالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور وہ خود بھی اپنی ذاتی زندگیوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ تو صبیہ خانم کے حوالے سے انہوں نے یہی بات مجھے بتائی کہ وہ اس قدر پاکیزہ نفس خاتون تھی کہ ان کا جو فلمی چہرے کو ایک طرف رکھ دیں تو وہ ان کا زیادہ وقت جو ہے عبادت میں اور وظائف میں اور دنیا داری سے ہٹ کر ایک گوشہ نشینی کے ساتھ عبادات میں صرف ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ظاہر ہے جو یہاں یہ کر کے گئی ہیں، یہی اثاثہ جو عبادات کا ہے، جو وظائف کا ہے، جو انسانیت کا ہے، جو اللہ کے نزدیک ہونے کا ہے، وہ ساتھ لے کے گئی ہیں، وہی ان کے وہاں کام آئے گا۔ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور ان کی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک شعر خاص طور پر انہوں نے، زرین پنہ صاحبہ نے مجھے سنایا کہ وہ جب بھی بات کرتی تھی، جب بھی، کیونکہ زرین صاحبہ کا تعلق خود لکھنؤ سے ہے، تو ان کا جو لہجہ اور ان کی جو تلفظ اور ان کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ اتنا دلکش اور اتنا خوش کن ہے کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے کانوں میں کچھ ایک عجیب ہی احساس، خوشی کا سا اور ایک کچھ علیحدگی کا سا احساس ہوگا، کچھ منفرد آپ کو محسوس ہوگا ان کی گفتگو اور ان کے لہجے اور ان کے تلفظ سے۔ تو ان کی طرف سے یہ بات مجھے بتائی انہوں نے کہ جب بھی صبیہ بھابھی سے بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے ایک شعر کی فرمائش کرتی تھی، اور آج وہ شعر ان کی زندگی کے حوالے سے صادق ہو گیا ہے کہ وہ شعر انہوں نے مجھے سنوایا تھا۔ غالب کا شعر ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت گویا کوئی دن اور، کیا خوب قیامت گویا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت گویا کوئی دن اور۔ تو یہ جو لوگ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ایسی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کو ہم ان کی یادوں میں تلاش کرتے ہیں، ان کی باتوں میں تلاش کرتے ہیں، ان کے اخلاص میں تلاش کرتے ہیں، ان کے کردار میں تلاش کرتے ہیں، ان کی خوبیوں میں تلاش کرتے ہیں، اور جاننے والوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ انہیں ان کی خوبیوں میں دیکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا کا دروازہ جو ہم ان کے لیے کھول رہے ہیں وہ آنے والے لوگ ہمارے لیے کھولیں گے۔ تو میں طارق عزیز کے لیے اور صبیہ خانم کے لیے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت میں ان کے جو منازل ہیں وہ آسانی سے طے کروائے، اور انہیں اپنے قرب سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو بہرامند فرمائے، اور ایک امتی ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو بھی خطائیں اور جو بھی ان کی لغزشیں ہیں اگر زندگی میں کبھی کوئی ہوئی ہیں تو وہ جو ہے
وہ ان کو معاف فرما کر اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ یہ ایک سفر ہے، ایک آئے گا ایک جائے گا، زندگی چلتی رہے گی۔ آج کا یہ پروگرام ان دونوں عظیم شخصیات کے حوالے سے میں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو یقیناً تھوڑا سا زردہ کرے گی، تھوڑا سا اداس کرے گی، لیکن پھر میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ سائیکل آف نیچر ہے، یہ زندگی فطرت کا ایک سفر ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور وہ جو زندہ ہے، جس نے پیدا ہوا ہے، جس نے جنم لیا ہے، اسے ایک دن مرنا ہے۔ تو ہمیں موت کو اپنے قریب ہر وقت محسوس کرنا چاہیے، اور جو ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو ان کے لیے بلند رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی اللہ یہ توفیق دے کہ وہ ایسے نیک اور اچھے اعمال کر کے جائیں کہ آنے والے لوگ ان کو یاد کریں، اور جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی نعمت اور رحمت اور اسی شفاعت سے جو ہے وہ بہرامند کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تو دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔